अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। साइंटिस्ट और साइंस में बहुत फर्क होता है। साइंटिस्ट चीज़ों को रिसर्च करता है, उस चीज़ों को ढूंढता है, उस लॉ और कानून को ढूंढता है। जैसे H2O पानी बनता है, साइंटिस्ट ने इस लॉ और कानून को जब ढूंढ लिया तो उन्हें पता चल गया कि इससे जो है कानून यही है पानी बनाने का। तो साइंस का जो नाम है वो है लॉ। आप उस लॉ को अगर समझ जाते हैं तो वो चीज साइंस बन जाती है। साइंटिस्ट उससे अलग ही होता है, वो एक अलग ही चीज है। वो चीजों को कभी मानता है, जिसने तख्लीक की उसे मानता है, कोई नहीं मानता, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन साइंस जब चीज को अप्रूव कर देती है, उस लॉ और कानून को अप्रूव कर देती है, फिर वो साइंस कहलाती है। जिस तरह एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में प्लेनेट अपनी तस्बीह बड़ी तेजी के साथ घुमाते हैं, यानी उस लॉ को ऊपर बड़ी तेजी के साथ काम करते हैं, उसको तस्बीह कहते हैं। वो अपने मदार में बड़ी तेजी के साथ, यानी बड़े लॉ और कानून के तहत, ना वो कानून तोड़ते हैं ना वो अपना कानून बदलते हैं। जैसे आज 15 जनवरी है, सन का ट्रांजिट हुआ है कैप्रिकॉर्न में। ये लॉ है, वो हर जनवरी में रहेगा। जैसे मार्च में सनराइज कब होगा और सनसेट कब होगा, ये लॉ हमने पढ़ लिया है, उस कानून को हमने पढ़ लिया है, तो हमें पता चल जाता है कि मार्च में जो सन राइजिंग होगा वो इस टाइम में होगा और सनसेट जो होगा इस टाइम में, चाहे वो हम अगले 20 साल का लगा लें, वो कानून को हमने पढ़ लिया है। क्योंकि अल्लाह का सारा जो है वो कानून के ऊपर ही सारा कुछ दारोमदार है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि कभी इस कानून को माना ही नहीं गया, कभी तस्लीम ही नहीं किया गया। बार बार हमें ठोकरें लगी, बार बार हमें चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी कानून के ऊपर अमल करने की कोशिश ही नहीं की। क्या हमारे सामने वो चीजें नहीं है? 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तो कोई कानून ही तोड़ा होगा ना, तो जो अलग हुआ। फिर 90 दिन में इलेक्शन ही नहीं हुए, आज हम इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। कानून तो नहीं पीछे छोड़ता, क्योंकि लॉ ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। फिर हमारी एक और बड़ी है कि जी अमेरिका में इस वक्त आग लगी हुई है, 2 शहर उनके तबाह हो गए हैं, और हम समझ के जी अल्लाह का अजाब आ गया, जी अल्लाह का अजाब आ गया। जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह का अजाब किसके ऊपर आता है? 2 शहर तबाह हो गए, 2 शहर, और कितनी जाने गई? मैं 20 से 25 जाने जाए में। कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि उन्होंने इंसानी कीमती इंसानी जिंदगियों का 2 बड़े शहर तबाह हुआ और सिर्फ 25 जान। अगर यही किसी गरीब ममालिक में होता और या किसी मुस्लिम कंट्री में होता तो ये तादाद 25 लाख के ऊपर चली जाती। फिर मैं पूछता अजाब में कौन है? क्योंकि जो अल्लाह के कानून को पढ़ ले, अल्लाह का कानून तो बहुत साइंटिफिकली है, वो ना वो बदलता है ना वो चेंज होता है। अब साल में 14 करोड़ दफा बिजली गिरती है, साल में आसमानी बिजली 14 करोड़ दफा, और महल एक दिन में 355 दफा गिरती है, और साल में सिर्फ 500 आदमी उससे डेथ होती है, वो भी उनकी लापरवाही से और अपने हिफाजती ना करने की वजह से। वरना वही बिजली हमारे लिए रहमत बनती है, क्योंकि जितनी भी हमारी फसलें जो हरी भरी होती हैं वो उसी की वजह से तो होती हैं। कितनी बड़ी रहमत अल्लाह की। और ज़्यादातर गिरती उन्हीं जगह पे जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी बहुत कम होती है। ये अल्लाह की हम नहीं तो और क्या है। लेकिन हमारे यहाँ कानून को मजाक बनाया हुआ। एक फैसला आना था, वो दिसंबर में आना था, फिर वो जनवरी में गया, फिर जनवरी की अगली डेट को चला गया। कुछ टेलीविज़न के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कह दिया था कि जी 13 को फैसला आ जाएगा। अब वो 13 से निकल के 17 में। यानी हमारे यहाँ कानून का एक मजाक बन गया। वाकई हमारे यहाँ कानून नाम की चिड़िया तो है ही कोई नहीं।
عدالتیں بے شک ہم نے کھول لی ہیں، وہ خرچہ عوام کے اوپر بوجھ ہم نے ضرور ڈال دیا ہے، اور بے شمار جج، بے شمار وہاں پہ سٹاف، اور بے شمار زمینیں پہ یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کا حاصل وصول ہمیں کچھ نہیں ہوا سوائے لاسز کے علاوہ۔ قانون کو آپ کبھی بھی نہیں چھیڑ سکتے۔ وہ 90 دن میں الیکشن گلے پڑ گئے نا، نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ لا نہیں چھوڑتا۔ 71 سے پہلے ہم نے کچھ قانون توڑے ہوں گے نا، کچھ چیزیں کی ہوں گی، تو اس کا نقصان بھی اٹھایا۔ کیا اب ہم دیکھ نہیں رہے کے پی کی میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ لا ہی توڑے ہوں گے نا، قانونی توڑے ہوں گے نا، جن پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ تو قانون کبھی پیچھا آپ کا نہیں چھوڑتا، جو مرضی کر لیں آپ۔ ابھی قانون ایسا گھیر کے آپ کو لے کر آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا، اور پھر ایک ایسے بندے سے پالا پڑ گیا ہے جو ان آرتھوڈکس ہے، آپ کے سسٹم کا وہ بندہ ہی نہیں۔ آپ نے لاکھ کوشش کر لی اس بندے کو اپنا بنانے کے لیے، لیکن وہ بندہ ہے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کون سی مخلوق کا آدمی، کیونکہ اس بندے کو بھی پتہ چل گیا کہ قانون ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تعریف ہم کرتے ہیں، سب کی کرتے ہیں، جب ہم تعریف سب کی کرتے ہیں نا، جو تعریف تو ہم چور کی بھی کرتے ہیں، یار کیا صفائی سے اس نے یار جیب کاٹی، یار کمال کر دی، واہ واہ، کیا، جیسے ہم زدائے صاحب کی نہیں کرتے، کیا کمال کی وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں ہم ان کی کہ بھئی جوڑ توڑ میں ماسٹر ہیں جی، تعریف تو کرتے ہیں۔ کیا شریف فیملی کی تعریف نہیں ہوتی؟ کیا کمال طریقے سے وہ کرتے ہیں کام، یہ تو تعریف ہے نا۔ تعریف تو کسی پہ، الحمد، کچھ ایسی تعریف میرے اللہ تعالیٰ کی جو کریٹو ہو، جس سے نئی چیز نکلے، جو دنیا کے لیے رحمت بنے، اسے کہتے ہیں الحمد۔ ہمیں تو مطلب ہی نہیں پتا وہ چیز۔ تعریف وہ جس سے چیزیں کریٹو کی جائے، کوئی نئی چیز نکلے اور وہ انسانیت کے لیے رحمت بنے، جیسے میرا اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ہر چیز، بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رحمت تھی، پر اس کی رحمت کے، اس کے قانون کو جو پڑھتے ہیں تبھی رحمتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ اس کا قانون کو نہیں پڑھتے تو پھر آپ پر رحمتیں نہیں ہوتی۔ کبھی ہم دنیا میں صرف اور صرف سائنٹسٹ مسلم تھے، ایک ٹائم تو تھا پیور مسلم تھے، پھر چند غیر مسلم۔ جب آپ سائنٹسٹ تھے تو دنیا میں راج بھی تو آپ ہی کا تھا نا، جب آپ کے حکم چلتے تھے، آپ کا سب کچھ ہوتا تھا، آپ کا لا تھا، آپ کا آرڈر تھا، آپ کا قانون تھا۔ آج آپ نہیں ہیں سائنس میں، آپ نہیں ہیں قانون میں، آگے تو پیچھے ہیں نا، آپ دنیا سے پیچھے ہیں۔ آپ کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاکستان میں، اور پھر ہم غریب، ایک تو غلام، پھر ابن غلام۔ اب ہمارے پاکستان میں آگے جو پلانیٹری کنڈیشنز چل رہی ہیں، کیونکہ لا کو تو توڑا، کیونکہ سیٹرن نے تو لا نہیں، سیٹرن نے 29 کو نکلنا تو 29 کو نکلا ہے، اگر اس نے کمبسٹ ہونا جس ڈیٹ کو، اسی ڈیٹ کو اسے کمبسٹ ہونا ہے، کیونکہ وہ تو لا نہیں توڑتے، توڑتے تو انسان ہے۔ اور جب انسان قانون توڑتے ہیں، قانون اپنا وہ کام کرتا رہتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، پر اس کے امپیکٹ، اس کے اثرات پھر نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہاں پر قانون ہی نہ ہونا۔ جس کو یہاں پر پاورفل ہونا چاہیے وہ وہاں پر چارہ سب سے کمزور ہے یہاں پر، اور جس کو پاورفل نہیں ہونا چاہیے وہ سب سے طاقتور ہے یہاں پر۔ پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں احتجاج کرنا تو او کرو، احتجاج کریں کیوں؟ احتجاج تو جب ہوتا ہے نا جب آپ کوئی لا توڑتے ہیں، جب قانون توڑتے ہیں۔ جب ہم قانون نہیں توڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پر وقت بڑا ظالم ہے، وہاں 2 شہر جل گئے، صرف 25 آدمیوں کی ہلاکت آئی، کیونکہ انہوں نے اس لا کو، قانون کو پڑھ لیا کہ انسانی زندگی سب سے قیمتی ہے، وہ اس کو
وہ جل گیا، پورا شہر جل گیا، وہ پھر آباد کر لیں گے کیونکہ وہ اس قابل ہیں. ہم تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی اللہ کے قانون کو پڑھنے کا کبھی سمجھا نہیں. الحمدللہ ہم روز کہتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، پر اس کا میننگز کا نہیں پتا. یہی پرابلم ہے ہماری کہ ہم نے کبھی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس پہ امپلیمنٹ، کیونکہ اللہ کا جتنا بھی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب قانون کے اوپر چلتی. ابھی پیچھے ایک انٹرویو میں میرے سے بار بار پوچھا کہ جی قیامت کب آئے گی؟ وہ قیامت تو تب آئے گی نا، میں کہا یوٹیوب پہ تو روز قیامت آتی ہے. قیامت تو تب آئے گی نا جب آپ دنیا میں پہلے انسان کا پتہ لگا لیں گے، پھر آپ آخری انسان کا بھی پتہ لگا لیں گے، تو کب آئے گی؟ تو چیزیں مشکل ہی نہیں، بہت مشکل ہو گئی ہیں جب آپ قانون کو چھیڑتے ہیں اور قانون پر جب عمل نہیں کرتے تو پھر قانون اپنا رستہ خود بناتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اسی عدلیہ سے، جیسے بھی لنگڑی لولی جیسے بھی عدلیہ ہماری، یہیں سے کچھ اچھے فیصلے بھی ہوں گے جو آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا. خوف، آپ کو پتا ہے جب بجلی گرتی ہے نا تو اسے خوف اور طمع پیدا ہوتا ہے. خوف کیا چیز ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ وہ تھر تھر کانپ گیا، اس کو خوف نہیں کہتے. آگے کا خوف، فیوچر کا خوف. فرشتے بھی خوف کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں وہ کبھی بھی بات کریں گے انشاءاللہ. خوف، آگے فیوچر کا خوف. ابھی کیا یہاں پہ پڑا ہوا ہے، مصیبت کیا پڑی ہے، وہ بھائی صاحب ابھی تک آئے نہیں ہیں پر فیوچر کا خوف ہو گیا کہ اب آئیں گے بنی کیا ہوگا، ہوگا بھی نہیں ہوگا، پر خوف مار دیتا ہے. تو اب ہمارے جو طاقتور حلقوں میں ہیں اور جو حکومت میں ہیں انہیں خوف بھی بری طرح لے کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ خوف بہت کچھ کروا دیتا ہے. مجھے دیں اجازت، اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو پہ. اللہ حافظ.